امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارتے تھے نا تو بادشاہ کہنے لگا یار ساڑھے نک دے کوئی مسئلہ ہے نا، بیٹا بیٹا میں بادشاہ ہاں تو خدا دا واسطہ ہے میرے کانے چ کہہ دے تو قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ فرمایا نہیں، آتونی بکتاب اللہ و سنت رسولی، فرمایا جی احمد بن حنبل کو منانا ہے نا تو قرآن سے دلیل لاؤ، رسول اللہ کی حدیث سے دلیل لاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو کوئی نہیں۔ فرمایا پھر احمد بن حنبل کوڑے کھا سکتا ہے لیکن تیرے کان میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلام اللہ مخلوق ہو، یہ نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا فتنے آن گئے، میں حدیث پڑھنی سی رمضان شریف فضائل قرآن پھر رہ گئی، تو پھر یہ حدیث قرض ہے میں ساری پڑھ دیں گا، لیکن آج میں اتنی گل کرن لگا۔ حضور نے فرمایا فتنے آ جان گے، پھر انج ہو جائے گا، پھر انج ہو جائے گا، انج فتنے آ جان گے۔ تو مولا علی یہ نہیں پوچھا حضور پھر وہ فتنہ کیڑا کیڑا ہونا ہے؟ عرض کی تھی حضور انہاں سارے فتنہ جو نکلن دا طریقہ کی ہونا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا۔ تے کرونا دے فتنے جو نکلن دا طریقہ بھی اللہ دا قرآن نہیں؟ حضور نے جو فرمایا فتنے جو نکلن دا طریقہ کتاب اللہ۔ تے اگر تسی کرونا نو ختم کرنا چاہتے ہو تے صدیاں پہلے میرے آقا فرما گئے، پوچھا مولا علی تے پھر مدرسے کھول دیو، وہ تے پڑھنے کا حافظ جناب حافظ سارے شروع ہو جاؤ قرآن پڑھنا۔ تے تسی تانوں اسی مفت نسخے دس گئے، تسی انگریزوں کو جی ویکسین کی کہتے ہیں ویکسین، میں تو اس کو دوائی کہہ سکتا ہوں، دوائی تیار کرو جی، یہ تو ان کی اصطلاحات ہیں نا جی، ویکسین تیار کرو تے فلان تیار کرو، اور ویکسین دے پترو رسول اللہ فرما گئے کہ نکلن دا کی طریقہ ہے۔ ویکسین کوئی نہیں تیار ہونی، چون قضا آیت طبیب ابلہا شود، آن دوا در نفع خود گمراہ شود۔ جب ادھر سے فیصلے آتے ہیں نا تو بندہ دہی لین جاوے تو ایکسیڈنٹ نہ مر جاندہ، وہ کہتے ہیں روڈ کراس کیتا ٹکر مار گیا، اتنے نال بھی موتاں آ جاندیاں۔ تسی کیڑیاں پہ تقریراں کرتے ہو تو کیڑے پیسے حضور دی امت نو لے جانا چاہتے ہو؟ مولانا روم فرماندے ہیں جدوں آ جائے نا تقدیر تو پھر حکیم بھی جلا ہو جاندہ، چون قضا آیت طبیب ابلہا شود، وہ بے وقوف بن جاندہ، اور روز لاندا وہ اینکا بھی موجود ہیں، ایم بی بی ایس ہے بھائی آج ٹیکہ غلط کیوں لگیا؟ انہوں نے کہا نہیں تقدیر آ گئی، تقدیر آ گئی، آن دوا در نفع خود گمراہ شود۔ میں وہی دوائی جس سے بندہ اٹھ کے چل پڑتا تھا وہی دوائی بندے کو پھر خود لے جاتی ہے دنیا سے۔ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، حضور فرما گئے بات وہی ہونی ہے، بات وہی ہونی ہے۔ بس امت کو جو ہے وہ مدرسے کھول دو، لو جی کوئی پیسے لگنے نہیں دیتے، ایویں جی تسی پولیس بجائی پھرنے ہو جی دیکھو جی اندر قرآن تو نہیں پڑھا جا رہا۔ میں کدی نہیں سی سوچا زندگی کہ قرآن پڑھن تے بھی پابندی لگ جائے، جنہاں تک حضور قرآن سن کے خوش ہو مت کیوں جی؟ تے اچھا ہو حضرت ذوالبجادین ہو جنہاں نو ماں نے گھروں کٹ دیتا سی، تو حضور دا کلمہ کیوں پڑھیا؟ چاچے نے کٹیا، پھر ماں کول گئے، چاچے نے ننگا کر کے صحابی رسول نو کٹ دیتا سی۔ حضرت ذوالبجادین، بجادین دا ماں نہیں دو چادروں والے، تو پھر اپنی امی جی کو گئے تو عرض کی تھی امی ہوں میں ننگا ہو گیا تو چادر تو کوئی دے دے، میں مدینہ پاک جانا ہے، مکے چوں نہ کٹ دیتا۔ تو انہاں پھر امی انہاں کمبل دیتا، ایک کمبل انہاں لک نہ بدیا، کتے اڑیا، تو ادھر جبریل حضور کو آ گیا، فرمایا ایک خاص آدمی آنے والے ہیں، خاص بندے آنے والے ہیں۔ تو پھر حضرت ذوالبجادین آ گئے، پھر غزوہ تبوک دا موقع بن گیا، تو ایک قرآن اچھا پڑھتے سن، تے حضرت عمر نے ایک دن انہوں نے کیا تو فرمایا عمر ان سے بات نہ کرو، یہ سب کچھ اللہ رسول کے لیے چھوڑ کے آیا، یہ اچھا قرآن پڑھتے سن۔ انہوں نے تو حضرت عمر نے حضور نے روک دیتا، فرمایا ان کو اونچا قرآن پڑھنے دے۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو عرض کی حضور میں نے بھی جانا ہے، میں نے شہادت حاصل کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ دے بندے جب بندہ چل پوے رستے چ موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہی ہونا۔ پھر حضور نے ککر دی چھال اتاری تے پھر انہوں نے اتھے بازو نال بنی کہ یا اللہ میں انہاں دا خون کافراں تے حرام قرار دے رہا۔ تو انہوں نے کہا حضور میں تو شہید، فرمایا رستے چ بھی موت آ جائے، رستے چ انہوں نے بخار ہو گئے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ پھر ان کی قبر کے اندر خود اترے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے سے اسی رش کر دے سی کاش کہ انہاں دی جگہ اسی ہوندے۔ قرآن جڑا ہے قرآن ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے جڑے غلام ہیں جنہاں دے جسم بھی اٹھ گئے سی، انہاں دا کی نام ہے حضرت عامر بن فہرہ،
ਇਹ ਬੇਰੇ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 70 ਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸਮ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਰ ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸਮ ਇਹ ਵੀ ਨੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਆ। आगे जाके हुकूमत ना मेरी यही गुजारिश है कि मैं खुदा दे बंदे हो कुरान ये तो रियासत मदीना में जितने भी कोई आए न होए मामलात कुरान पढ़न तो मना किसी ने किया, बल्कि हज़रत अबू मूसा अशरी राती पढ़ रहे सन, हुजूर तशरीफ ले गए तो हज़रत उमर पढ़ रहे सन, हुजूर उन्होंने पता नहीं सी। फिर हुजूर ने सवेरे फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर पढ़ रहे सन, फिर हुजूर उन्होंने को सुनिया। फिर हज़रत बिलाल पढ़ रहे सन, फिर हुजूर उन्होंने दा सुनिया। सवेरे इन्हें चारा नूं हुजूर ने बुला लिया। फरमाया अबू मूसा अशरी ने फरमाया तुहानू तो दाऊद अलैहिस्सलाम दी लाहन दा हिस्सा मिले, इतना सोहना कुरान पढ़ दो। अर्ज की हुजूर तुसी किवें सुनिया? फरमाया राती जब तुसी पढ़ रहे सी मैं पिछे खड़ के सुन रहे सी। अर्ज की जी हुजूर मैनू पता होंदा तो मैं होर सोहना करके पढ़ना सी। हब्बर तो लका तहबीरा, हब्बर तो लका, हाँ जी वैसे कोई किसी के लिए पढ़े ना तो वो रियाकारी है, लेकिन अर्ज की थी हब्बर तो लका, मैंने आपकी खातिर और खूबसूरत पढ़ना था ये। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि भाई तुसी इतना उच्चा क्यों पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा जी शैतान नू बजाण वास्ते। फरमाया तुसी आवाज़ थोड़ी जी हल्की करो। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तुसी इतना आस्ता क्यों पढ़ रहे थे? अर्ज़ की जी मैं सुनाना वो सुन रहे थे। फरमाया आप थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करें। हज़रत बिलाल ने फरमाया तुसी किस तरह पढ़ रहे थे? कह तो इतों पढ़ी थी। फिर अगो अर्ज़ की जी मैं ना गुलदस्ता बना रहे सी, भाई इतों थोड़ा जा पढ़ा। फिर तो फरमाया नहीं 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 इस तरह इस तरीके से पढ़ो। हुजूर तो कुरान सुन के तो खुश होंदे।